یہ سال 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹانلی مودے کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے مترجم سے کہا، ان سے کہو کہ جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تمہیں اپنے کتے کو ذبح کرنا ہوگا۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ اس کی بکریاں چراتا ہے، دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا ہے، درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھا ریوڑ سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ چرواہے نے یہ سوچا تو اس کے چہرے پر لالچی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کتا پکڑ لیا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل نے چرواہے سے کہا، اگر تم اس کی کھال بھی اتار دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی۔ جنرل نے کہا، میں 1 اور پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے فوری یہ آفر بھی قبول کر لی۔ جنرل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جنرل چند قدم آگے گیا کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنرل اگر میں کتے کا گوشت کھا لوں تو آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلایا کہ میں صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو ذبح کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کے ٹکڑے کیے اور 4تھے پاؤنڈ کے لیے اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو، اور یہی چیز مجھے یہاں چاہیے۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس قوم کے لوگوں کی سوچیں یہ ہیں، لہٰذا تمہیں ان سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، آج یہی حال مسلم ملکوں اور معاشروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے ہم اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں، اور یہ وہ ہتھیار ہے جسے ہر استعمار اور ہر شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی ہے اور اسی کے ذریعے ملکوں کو لوٹا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے ملکوں میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں بلکہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حمیت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں خودی اور غیرت مند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔